آج موضوع ہے اپنے بچوں کے سامنے شوہر پر چیخنے والی عورتوں کے بارے میں، لیکن مسئلہ چیخنے کی وجہ نہیں، مسئلہ چیخنے کی جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت حساس مگر بہت ضروری بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ۔ آج ہم بات کریں گے ان عورتوں کے بارے میں جو اپنے خاوند کے ساتھ چیخ چیخ کر بات کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی عورت کے خلاف نہیں ہے، یہ بات ہر اس گھر کے لیے ہے جہاں بچے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ اپنے بچے کے سامنے شوہر پر چیخنے والی عورتیں وہ کیا کیا ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے کے بارے میں ہے جب بچے آپ کے سامنے ہوں۔ یہ وہ جھگڑا ہے جہاں بچے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ آپ یہ منظر ذہن میں لے کے آئیں کہ ماں غصے میں لال پیلی ہے، بول رہی ہے، اونچی اونچی آواز میں بول رہی ہے، بلکہ چیخم چہاڑا کر رہی ہے، شوہر کو تانے دیے جا رہے ہیں، اور ایک کونے میں بچے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، خاموشی سے سب کچھ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ ماں سمجھتی ہے کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بچوں کا پورا مستقبل سن رہا ہوتا ہے، یہ ان کا پورا فیوچر، یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شوہر پر چیخنا، یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اکثر عورتیں اس لیے نہیں چیختی کہ وہ بہت بری ہوتی، ہاں کچھ پیچھے فیکٹس ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، خاک بے وجہ نہیں اٹھتی، راستے میں کوئی تو راہی ہے۔ بیسیکلی وہ تھک چکی ہوتی ہیں، اس لیے تھک چکی ہوتی ہیں کہ وہ سنی نہیں جا رہی ہوتی، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا ان کے اندر۔ لیکن مسئلہ چیخنے کی وجہ نہیں، مسئلہ چیخنے کی جگہ ہے۔ چیخنے کی وجہ اور چیخنے کی جگہ دونوں میں فرق ہے۔ جب یہ سب کچھ بچوں کے سامنے ہوتا ہے تو نقصان دگنا ہوتا ہے۔ جب بچوں کے سامنے لڑائی ہوتی ہے تو بچے کیا کیا سیکھتے ہیں؟ بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ انہیں سمجھاتے ہیں، آپ انہیں بتاتے ہیں۔ بچے وہ کچھ سیکھتے ہیں جو آپ کر کے دکھاتے ہیں، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ انہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، چیخنا معمول ہے، تانا دینا نارمل چیز ہے، تو بچہ یہی کچھ سیکھتا ہے کہ یہی رشتے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے بات کرنی ہے، اسی طرح سے چیخنا ہے۔ کل کو آپ کا بیٹا بھی وہی رویہ اپنائے گا اور بیٹی بھی اتنا ہی برداشت کرے گی جتنا آپ کرتی ہیں۔ شوہر کی برائی بچوں کے سامنے ایک خاموش اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب ماں بچوں کے سامنے کہتی ہے کہ تمہارا باپ کچھ نہیں کرتا، تمہارا باپ نکما ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تو وہ شوہر کو نہیں توڑ رہی، وہ ان بچوں کا سہارا توڑ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں سے ان کا سہارا چھین رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ بچے کے لیے باپ صرف تمہارا شوہر نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کا باپ ہوتا ہے، اور وہی باپ اپنے بچوں کے لیے ایک تحفظ ہوتا ہے، وہ ایک امان ہوتا ہے، ان کا نگہبان ہوتا ہے، وہی پہلا شخص ہوتا ہے جو اپنے بچوں کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ لیکن تم ان سے ان کا آئیڈیل چھین رہی ہو۔ جب ماں ہی اس تحفظ کو گرا دے تو بچہ اندر سے ہل جاتا ہے۔ اگر دینی پہلو پر بات کریں تو یہ صرف بد اخلاقی نہیں، یہ گناہ بھی ہے۔ اس بات کو بڑا کلیئرلی سمجھ کہ شوہر کی برائی خاص طور پر بچوں کے سامنے صرف بدتمیزی نہیں ہے، یہ غیبت بھی ہے، یہ بد دعا بھی بن سکتی ہے، اور یہ بچوں کے دل میں باپ کے لیے نفرت کے بیج بھی بو سکتی ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت فرض ہے، لازم و ملزوم ہے۔ یہاں خاموشی عبادت بن جاتی ہے اور چیخ گناہ، ایسا گناہ کہ شاید اس کی تلافی نہ ہو۔ لیکن وہ واقعی غلط ہے، یہ جملہ بہت استعمال ہوتا ہے، وہ واقعی غلط ہے، اکثر عورتیں کہتی ہیں، لیکن وہ واقعی غلط ہے۔ ہو سکتا ہے واقعی غلط ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کے سامنے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ آپ نے یہ فیصلہ، وہ غلط ہے تو کہ یہ فیصلہ بچوں کے سامنے کرنے؟ آپ جھگڑا کریں، آپ بات کریں، آپ لڑیں بھی اگر لڑنا ہے، مگر اپنے بچوں کو جج نہ بنائیں۔ اس ظالم رویے کے بچوں پر لمبے عرصے تک اثرات مرتب رہتے ہیں۔ ایسے بچے جلد ڈر جاتے ہیں، بات چھپانے لگتے ہیں، رشتوں سے خوف کھانے لگتے ہیں، بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا، بس ایک سکون نہیں تھا۔ اور یہی وہ بچے ہوتے ہیں یا تو حد سے زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں یا حد سے زیادہ باغی، وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کا کرنے والا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیل وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی نیا آئیڈیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بچے زیادہ گیمز دیکھتے ہیں، ان میں ہیرو یا ویلنز کو وہ آئیڈیل بنا لیتے ہیں، یا فلمیں دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہیرو یا ویلنز انہیں اپنا آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا گھر سے اسکول نکلتے ہیں تو اسکول جاتے ہوئے راستے میں آتے ہیں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، برے لوگ بھی ملتے ہیں، بڑی آکورڈ چیزیں ملتی ہیں، تو وہ کسی کو بھی آئیڈیلائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب وہ کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ نے ان سے ان کا آئیڈیل چھین لیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بڑا سادہ اور آسان سا حل ہے۔ آپ کو غصہ آئے، ریلیکس، آپ وقفہ لیں، آپ پانی پئیں، آپ وضو کریں، آپ کمرے سے نکل جائیں، مگر بچوں کے سامنے تماشا نہ لگائیں۔ آپ ایک دوسرے کی انٹیگریٹی کا خیال رکھیں، آپ مورل ویلیوز کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، آپ ان کے ٹرینر ہیں۔ جھگڑا ہو، اب دروازہ بند کر کے بچوں کو محفوظ کریں، یہ ماں باپ کی ریسپانسبلٹی۔ آپ ان کے سامنے ڈرامہ نہ کریں۔ شوہر کی شکایت بچوں سے نہ کریں، کسی بڑے سے کریں، کسی سمجھدار سے کریں، یا خود شوہر سے کریں۔ آپ اکیلے میں بیٹھ کے 1 to 1 ٹاک کریں، آپ ڈائیلاگز کریں،
लेकिन बच्चों को जज बना के ना बिठा दें, बच्चों के साथ ये तबाही ना करें। अगर गुस्सा हद से बाहर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, तो मान लें कि आपको हेल्प की जरूरत है। ये कमजोरी नहीं है, ये माँ होने की समझदारी है। औरत के लिए एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा सच्चा पैगाम है। ये बात आपने दिल पर नहीं लेनी मगर समझ लेनी है। आपका गुस्सा वक्ती है, मगर आपके बच्चों के जख्म जिंदगी भर रहेंगे और वो रहते हैं, और वो जख्म ऐसे हैं जो बार बार रिश्ते रहते हैं। आप एक अच्छी माँ हो सकती हैं, बस शर्त सिर्फ एक है, आप अपने बच्चों के सामने अपने शोहर की दुश्मन ना बने। आखिर में सिर्फ एक सवाल, क्या आपका बच्चा आपकी चीखें याद रखेगा या आपकी हिफाजत? फैसला आज भी आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मजबूत हों, घर महफूज लगे, रिश्ते टूटने की बजाय जुड़े, तो झगड़ा कमरों में रखें और बच्चों को मोहब्बत में रखें। बाकी मुकम्मल बात हमने वीडियो में की है, ये तो सिर्फ एक आईना था। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे घरों को सलामती दे, हमारे घरों में इत्तेफाक, मोहब्बत और अमन पैदा। अपना अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, खास तौर पर अपने बच्चों का भी, क्योंकि यही आपका मुस्तकबिल है। आज हम हैं, हम कर सकते हैं, कल हम नहीं होंगे तो फिर इन बच्चों को कौन समझाएगा? ये हमने अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए करना है। अल्लाह हाफ़िज़।